أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العادیات 11 آیتیں ہیں سورت کے اندر. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر. سانس نہیں پھولتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہانپنا. تو قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر. فالموریات قدحا، پھر چنگاری اڑاتے ہیں ٹاپ مار کر. جو ان کا پاؤں ہوتا ہے نا، وہ تیز دوڑتے ہیں اور کسی پتھر سے ان کا پاؤں ٹکراتا ہے تو اتنے تیزی سے ہو جاتے ہیں کہ جب وہ ٹکراتا ہے تو چنگاری اڑتی. فالمغیرات صبحا، پھر وہ حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اس حملے کے ذریعے سے اڑاتے ہیں غبار. جب وہ ایک حملہ کرتے ہیں نا تو غبار اڑتا. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس وقت وہ گھس جاتے ہیں دشمن کے مجمع میں. یہ گھوڑے کی صفات بیان ہو گئی. گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے. مالک کے کہنے پر خطرات میں کود جاتا ہے. ایسا دوڑتا ہے کہ اس کے سانس کی آوازیں آتی اور ایسا تیز جاتا ہے کہ اگر اس کے پاؤں سے ٹاپ سے کوئی پتھر ٹکرا جائے تو چنگاری اڑ جاتی. یہ نشانی ہے اس کے تیز جانے کی. پھر وہ صبح صبح کا وقت ہوتا ہے جب دشمن پہ حملہ ہو جاتا. پھر وہ غبار اڑاتے ہیں اور دشمن کے مجمع میں گھس جاتے. یہ تو حال ہو گیا کس کا؟ اس گھوڑے کا جس کو اس کا مالک معمولی سا چارہ کھلاتا. معمولی سا چارہ کھلانے کے بعد وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار بنا کہ وہ اپنے مالک کے حکم پر خطرات سے نہیں گھبراتا. تیز جاتا ہے، صبح کے وقت میں حملہ کرتا ہے، دشمن کے مجمع میں گھس جاتا ہے. اور گھوڑے کی صفت یہ ہے کہ وہ سینے پہ گولی کھاتا. حضرات یہ تو حال ہے گھوڑے کا. اب ذرا حضرت انسان کا حال سن لو، جس کو اس کا مالک کتنا کھلاتا پلاتا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو یہ کل کائنات کو اللہ نے اس انسان کے لیے مسخر کیا. جانوروں کی پیٹھ پر یہ بیٹھتا ہے اور جانور اس کو لے کے روانہ ہوتے. جانوروں کا پورا ریوڑ ہوتا ہے، یہ اس کی رسی ہاتھ میں پکڑ کے چلتا ہے. وہ چپ خاموش اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ورنہ یہ تو ان کے مقابلے کا کچھ بھی نہیں ہے. ایک لات ماریں گے تو یہ مر جائے گا. ہواؤں میں دیکھو تو یہ اڑ رہا ہے، سمندروں میں دیکھو تو یہ چل رہا ہے، اور خشکیوں میں دیکھو تو یہ ہے. جانوروں کو دیکھو تو اس کے لیے ذبح ہو رہے ہیں، دیکھو تو اس کو دودھ دے رہے ہیں، دیکھو تو اس کا گوبر اس کے کام آ رہا ہے. درختوں کو دیکھو تو لکڑی کو یہ استعمال کر رہا ہے، پھلوں کو یہ استعمال کر رہا ہے. کون سی وہ چیز ہے جس کو یہ انسان استعمال نہیں کرتا ہے؟ اگر اللہ جل جلالہ کا حکم ہو جائے
اور یہ چیزیں اپنے آپ کو انسان کے استعمال ہونے سے منع کر دیں، انسان کیا کر سکتا؟ ایک جانور بدک جائے پورا گاؤں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جانور مسخر ہیں، نباتات مسخر ہیں، پانی مسخر ہے، ہوا مسخر ہے، اس انسان پر اللہ کے کتنے انعامات۔ ایک گھوڑے نے اپنے مالک کا صبح کا کچھ چارہ کھایا اور شام کا کچھ چارہ کھایا، وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار بنا، اور اب انسان کا حال سن لو، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ جل جلالہ کے احسانات کو رکھتا سامنے اور ہر چیز میں اس کا ذہن فوراً اللہ کی طرف جاتا، تو حضرات انسان تو ہر وقت کہتا رہتا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کی زبان پہ تو یہ وظیفہ جاری ہوتا۔ کون سا وقت ہے جس پر اس وقت اللہ کی نعمت اس پر نہیں ہے؟ اس کی نعمت تو بارش ہو رہی ہے اللہ کی نعمتوں کی اس پر۔ ان الانسان، دیکھو اللہ نے بیان کی، ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، بہت ناشکر ہے۔ اللہ بچائے ہم کو ناشکر۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو شکر کی توفیق دے دے۔ دعا ہے، دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھ کو توفیق دے دے کہ میں آپ کی نعمت پر آپ کا شکر ادا کروں۔ سمجھ گئے نا؟ بعض لوگوں کو اللہ کی توفیق ہو جاتی، آپ ان سے پوچھو کیسے، بولا الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرات یہ اندرونی سن میں گیا تو ویسے جب بات چیت ملاقات ہوتی ہے تو ان سے سوال کرتے ہیں کیا حال ہے، کہتے ہیں الحمدللہ، ایسا مزے سے الحمدللہ بولتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو بولے تمہارا الحمدللہ تو سندھیوں کا الحمدللہ نہیں، یہ تو عرب کا الحمدللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں عرب کا کچھ اثر ہے، یہ جو اتنا ٹھیک تلفظ سے بولتے ہیں الحمدللہ۔ تو آئے تھے نا عرب، آئے تھے محمد ابن قاسم علاقوں میں تو آئے نا، اور سندھ کے علماء تو دوسری صدی میں سندھ کے علماء یہاں، یہ واقعی علاقے کے علماء تو بات کے ہیں، دہلی ہندوستان یہ علماء بات کے ہیں، پہلے سندھ کے علماء بہت پرانے، سن دوسری صدی میں سندھ کے علماء کا تذکرہ تھا۔ حدیث میں آپ دیکھو تو سندھ کے علماء کا تذکرہ تھا، بہت پرانے۔ تو میں ان لوگوں کا یا آپ لوگوں کے اوپر عرب کا کچھ اثر مجھے نظر آتا، یعنی سے پوچھو کسی سے بھی، ایک نہیں، یعنی وہ معمولی ایک آدمی بالکل ان پڑھ، اسے پوچھیں کیا حال ہے، کہتا الحمدللہ۔ ہاں کو اتنا ٹھیک تلفظ سے بولتے ہیں تو یہ اثر ہو گیا نہیں؟ ہاں، گاؤں میں گیا حضرات، ایک بزرگ خاتون، وہ گاؤں کی، اپنے گاؤں کی بات کر، تو اس سے ملاقات ہوتی، پوچھتے تھے کیا حال ہے، الحمدللہ، اتنا مزے سے الحمدللہ بولتی تھی حضرات، الحمدللہ۔ بس جس کی زبان پر شکر آ گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی کے ہاتھ میں اللہ کے خزانوں سے نعمتیں لینے کی چابی آ گئی۔ شکر اللہ کی نعمتوں کو شکار کرنے کا جال ہے، جس طرح شکاری جال پھینکتا ہے اور پرندوں کو یا مچھلیوں کو یا جو بھی چیز شکار کرتا ہے اس جال میں آ جاتی ہے۔ اگر اللہ کی پھیلی نعمتوں کو اور اللہ کی منتشر نعمتوں کو شکار کرنا چاہو تو شکر کا جال پھینکو۔ سمجھے بات؟ جس آدمی کی زبان پر ناشکری آ گئی، نہیں ہے، حالات خراب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر وقت دیکھو تو فریاد ہے،
کبھی ایک کا شکوہ کر رہا ہے، کبھی دوسرے کا شکوہ کر رہا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، وہ میرے ساتھ بہت برا ہے، میرا والد ٹھیک نہیں ہے، میرا بھائی ٹھیک نہیں ہے، میرے بچے ٹھیک نہیں ہے۔ جب دیکھو تو فریاد اس کی زبان پر۔ یہ اللہ کی نعمتوں کو ختم کرنے والی چیز۔ ہماری قوم کی زبان پر بھی اس وقت ناشکری بہت عام۔ سمجھے بات کو؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے، خود مانتا ہے، اس کا عمل اس پر گواہ ہے۔ حضرات میں نے آپ کو وہ قصہ سنایا نہیں سنایا، ایک دفعہ عصر کے بعد بیٹھا تو ایک جوان آ گیا، بہت پریشان بیچارہ، آ کے بیٹھ گیا تو اپنی بات شروع کی۔ تو ایک سانس میں غالباً اس نے اپنی 4-5 پریشانیاں بیان کی۔ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، ہے نا؟ تو میں نے اس کو کہا دیکھو تم پریشانیاں تو سنا دی نا، اب ایک کام کرو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم پر اللہ کے انعامات کتنے؟ 5 ابھی مجھے گن کے بتا دو۔ 5 آپ نے تو شکوے تو کر دیے نا، اب آپ 5 انعامات بھی تو اللہ کے گن کے بتا دو۔ تو سوچ میں پڑ گئی، نہ کہا نا ابھی سناؤ مجھے، وہ والا سنا ابھی یہ بھی سناؤ، سناؤ اللہ کی نعمتیں۔ کہتا ہاں میرا اپنا گھر ہے، میرے بچے ہیں، میرا روزگار ہے، شروع ہو گیا 5 نعمتیں کی۔ تو میں نے اس کو کہا دیکھو تم میرے پاس اس کا حل پوچھنے آئے ہو نا کہ تم بہت پریشان ہو، تو میں تم کو کیا بتا سکتا ہوں؟ تو میں بتاؤں گا، تم عمل کرو گے اس پر؟ کہتے ہیں عمل کروں گا۔ میں نے کہا تم کتنے افراد ہو گھر میں؟ تو غالباً اس نے بتایا جو مجھے یاد ہے ابھی، کہ ایک وہ تھا، ایک اس کی بیوی تھی اور 3 اس کے بچے تھے، ایک بیٹا تھا، 2 بیٹیاں تھیں غالباً۔ تو میں نے کہا آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں نا، آپ لوگ رات کو گھر میں بیٹھو گے یوں سب 5، اور پہلے آپ گننا شروع کریں گے اللہ کی نعمتیں، کہ ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ایک تعداد گنتی تم گنو گے، جب تم خاموش ہو جاؤ گے پھر تمہاری بیوی گنے گی وہ نعمتیں جو تم نے کی، وہ نہیں دہرائے گی، اس کے علاوہ۔ سمجھے بات؟ جب وہ خاموش ہو جائے گی پھر تمہارا بیٹا وہ والا گنے گا جو تم دونوں نے نہیں گنا، پھر اس کے بعد بیٹی، پھر اس کے بعد یہ تم لوگ کرو گے۔ 1 ہفتے کے بعد میرے ساتھ دوبارہ ملنا ہے، پھر آپ کو میں ہفتے کے بعد آپ کا انتظار کروں گا کہ کیا حالات ہو گئے گھر میں۔ ہم تو فوراً یہ کہہ دیتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا، وہ یہی سننا چاہ رہا تھا بیچارہ۔ تو حضرات جب چلا گیا وہ اتوار کو، ادھر میں نے سیرت بیان کی، چلا گیا، دیکھا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہے، انتظار میں میرے ساتھ گلے ملا، اتنا خوش تھا۔ ہم لوگوں کا ذہن منفی بن گیا ہے۔ 99 نعمتیں ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی، بس وہ ایک ہم کو نظر آتی، وہ 99 نہیں نظر آتی۔ سمجھے بات کو؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک انسان اس پر گواہ ہے۔ حضرات انسانوں کی کیا بیماری بیان ہو گئی؟ ناشکری۔ سورت میں پڑھا تھا نا آپ لوگوں نے کہ اس سورت میں انسان کی بیماری ہے کیا؟ ناشکری۔ اس بیماری کا سبب کیا ہے؟ انسان ناشکرہ کب بنتا ہے؟ دیکھو ایک ہوتی ہے بیماری، ایک ہوتی ہے بیماری کا سبب۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، مسلسل درد ہو رہا ہے، تو یہ تو بیماری ہو گئی نا۔ لیکن سر درد میں جو کچھ نہیں ہوا نا کہ ادھر کوئی چوٹ لگی ہو تو الگ چیز ہے، چوٹ تو کوئی نہیں،
سر میں مسلسل درد بوجھ ہے تو اس کا سبب کچھ اور ہوگا، یا آپ کے معدے میں کچھ گیس پیدا ہو گیا ہے، معدے میں تیزابیت ہو گئی ہے، یا آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے بیماری کے پیچھے۔ جب یہاں بتایا کہ انسان ناشکرا ہے، انسان کی زبان پر ناشکری کے کلمات ہیں، انسان کا لوگوں کے ساتھ رویہ جو ہے ناشکری کا ہے، ایسا کب ہوتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ اس کا سبب بیان کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ ہے۔ جب انسان مال کی محبت میں پاگل ہوگا تو ناشکر بنے۔ دیکھو حضرات، ایک بات کو سمجھ لو اچھی طرح، خلط مبحث مت کرو، دو چیزوں کو مکس مت کرو، ہر چیز کو الگ الگ کرو۔ علم نام اس چیز کا ہے کہ ہر چیز کو الگ کر دیا جائے، سمجھے بات؟ ہاں، دو چیزوں کو خلط مت کرو، الگ الگ کرو۔ ایک ہے حب دنیا، ایک ہے کسب دنیا۔ اچھی طرح سمجھ لو اس بات کو حضرات، جو بات کہہ رہا ہوں توجہ میری طرف۔ میں کیا کہہ رہا ہوں حضرات؟ دو چیزیں، ایک حب دنیا ہے، ایک کسب دنیا ہے۔ حب دنیا برا ہے اور کسب دنیا کا حکم ہے کہ کرو۔ دنیا کی محبت بری چیز ہے، دنیا کو جائز طریقے سے کمانا اچھی بات ہے۔ کمانا الگ چیز ہے، محبت کرنا الگ چیز ہے۔ فتنہ حب دنیا ہے، کسب دنیا نہیں۔ جو یہ دو فرق نہیں کرے گا تو یا دونوں کو غلط کہے گا یا دونوں کو ٹھیک کہے گا، حالانکہ ایک ٹھیک ہے ایک غلط۔ ذہن میں آئے؟ حلال طلب کرنا فریضہ ہے حدیث میں، اللہ جل جلالہ کو بندہ پسند ہے اپنے ہاتھ کی کمائی کا تھا۔ معاش کے بہت سے ذرائع ہیں، معاش کا ایک طریقہ تجارت ہے، معاش کا ایک طریقہ زراعت ہے، معاش کا ایک طریقہ صنعت ہے، معاش کا طریقہ ملازمت ہے۔ یہ سب معاش کے طریقے ہیں، بالکل کرو۔ حب دنیا الگ ہے کہ آپ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ، جیسے کوئی کسی کے عشق ناجائز میں گرفتار ہو جائے، اسی طرح اگر کوئی مال کی محبت اور عشق میں گرفتار ہو جائے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ پھر نہ ماں باپ کی پرواہ ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ مال کی محبت میں اندھا ہو جائے گا، ظلم کرے گا، دھوکہ کرے گا، فراڈ کرے گا، جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، جو ہوگا وہ ہوگا۔ مال کی محبت تو سب کچھ کراتی ہے، اسی لیے تو مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا۔ حضرات، ہم نے کتنے دیکھے بڑے بڑے معتبر لوگ اولاد کی وجہ سے کتنے غلط فیصلے ان سے ہوئے۔ میں جانتا ہوں اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو، لوگوں کے بیچ میں انتہائی معتبر قسم کے لوگ اور انتہائی اچھے لوگ اولاد کی وجہ سے فتنے میں پڑے، بیچاروں کی عزت گئی سب کی۔ فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو حضرات، اللہ سے۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، فتنوں سے اللہ کی پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنے سے پناہ مانگتے، اللہ میں زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو ہمارے لیے تو ہیں، آپ کو تو اللہ نے بچا دیا، آپ کو تو اللہ نے سند دی تھی کہ آپ محفوظ ہیں۔ یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پناہ مانگ رہے، اللہ فلانی چیز سے پناہ، فلانی چیز سے، فلانی چیز سے پناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گارنٹی ہو گئی کہ آپ محفوظ ہیں۔ یہ دعائیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگ رہے ہیں، یہ ہم کو بتانے کے لیے، یہ چیزوں سے پناہ مانگو،
یہ چیزیں ہیں پناہ مانگنے کی چیزیں۔ بے شک انسان مال کی محبت میں شدید ہے۔ حضرات کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2۔ انسان کی بیماری کیا بنی؟ ناشکری۔ بیماری کا سبب کیا بنا؟ مال کی محبت۔ علاج کیا ہے اس کا؟ 3 چیزیں ہیں نا، اب علاج بھی تو ہونا چاہیے۔ علاج ہے کہ آخرت کو سامنے رکھو۔ تمہاری یہ زندگی گزر جائے گی اور ایسے گزرے گی کہ تم کہو گے یا صبح تھی یا شام تھی، میں اتنا پاگل ہو گیا تھا اس کے پیچھے۔ حضرات جس کی زندگی کا جو حصہ گزرا ہے، انصاف کے ساتھ بتا دو، 30 سال گزرے، 40 سال گزرے، جتنے بھی گزرے، کس طرح گزرے آپ کو یاد پڑتا ہے؟ بالکل ایک خواب نہیں لگتا ہے۔ جس طرح زندگی کا گزرا ہوا حصہ آپ کو خواب نظر آتا ہے، یہ بقیہ حصہ بھی ایسے ہی خواب کی طرح گزر جائے گا۔ جب یہ زندگی ٹوٹل خواب کی طرح ہے تو ہم کیوں اپنی آخرت خراب کریں؟ حضرات آپ نے دیکھا ہے ایک انسان خواب دیکھتا ہے، شاید میں نے مثال پہلے بیان کی بھی آپ کے ساتھ، خواب دیکھتا ہے حضرات کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں نے احرام باندھا ہے، میں اپنے گھر سے روانہ ہوا ہوں، ایئرپورٹ گیا ہوں، وہاں سے پھر ایئرپورٹ میں کچھ عرصے کے لیے وہاں سے اندر ہو کر کے اور پھر میں پہنچ گیا ہوں اندر انتظار گاہ میں۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد دیکھتا ہوں کہ میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں، جہاز اڑ گیا ہے، میں جدہ کے ایئرپورٹ پہ اتر گیا ہوں، وہاں سے اپنا سامان لیا ہے نکل گیا ہوں، پھر وہاں سے چلا گیا ہوں مکہ مکرمہ، اور پھر وہاں میں نے طواف کیا، میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں، پھر میں نے حج کیا ہے، مینا گیا ہوں، مزدلفہ گیا ہوں، عرفات گیا ہوں، واپس آیا ہوں، اور حج کر کے میں واپس اپنے گھر بھی آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ حضرات یہ حج کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جی 40 دن کا تو پیکیج ہے نا، لیکن جو حج کا وقت ہے 5 دن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم ادھر سے، ہم تو پاکستان سے جا رہے ہیں، تو پاکستان میں 1 دن جانے کا اور 1 دن آنے کا لگا دو، تو ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 7 دن ہو گئے۔ 7 دن کا ایک آپ نے خواب دیکھا تھا، جب آپ کی آنکھ لگی تھی، ایک تو انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کب آئے گی، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کب سویا ہوں، یہ کسی انسان کو معلوم نہیں۔ یہ تو انسان بتا سکتا ہے کہ میری آنکھ جب کھلی تو 5:02 ہو، لیکن آپ کی آنکھ لگی کب تھی بتا دو، کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ لیکن چلو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جب تم لیٹے تھے تو بتاؤ کیا ٹائم ہو رہا تھا، کہتے ہیں ہاں مجھے جب نیند آ رہی نظر پڑی تھی، مجھے ٹھیک تو یاد نہیں ہے، لیکن اتنا 5 بج رہے۔ اچھا پھر جب آپ اس خواب سے بیدار ہوئے تو کیا بج رہے تھے؟ کہا 5:20 میں۔ تو 20 منٹ میں آپ نے 7 دن کا کام کیسے کر لی؟ 7 دن کا کام حج 7 دن میں ہوتا ہے، اور آپ نے خواب میں بستر پر 20 منٹ کے اندر کر دی۔ یہ اللہ نے نمونہ دیا ہے۔ جس طرح انسان کو اتنے لمبا کام 20 منٹ کے خواب میں نظر آ جاتا ہے، آخرت میں پہنچے گا 60 سال کی زندگی اس طرح 20 منٹ کا خواب بن جائے گا۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ اب آخرت کو دیکھیں گے تو کہیں گے اچھا وہ ہمارے 60-70 سال کی زندگی تو یا صرف صبح تھا یا صرف شام۔ لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ایسا نظر آتا ہے کہ ہم تو دن کا بس 1 گھڑی ہم نے گزاری ہے۔ کس نے کہا ہے کہ 60-70 سال؟ حضرات ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر 7 مہینے، کم از 7 مہینہ تو بہت لمبا ٹائم ہے، ہم نے گزارے ہیں۔ کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد۔ یہ آخرت میں دنیا بھی ایسے ہی بن جائے گی۔ اس لیے علاج اس کا یہ ہے کہ آپ آخرت کو سامنے رکھو، آخرت کو سامنے رکھو۔ آخرت کو سامنے رکھیں گے اور اس دنیا کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو حضرات بہت سی ہماری اخلاقی بیماریوں کا علاج ہو جائے۔ افلا یعلم، کیا انسان نہیں جانتا، اذا بعثر، جب اکھاڑ دیا جائے، ما فی القبور، جو قبروں میں ہے، وحصل،
اور حاصل کر لیا جائے، ما فی الصدور جو سینوں میں، وہاں سے مردے نکالے گئے، یہاں سینوں سے راز نکالے گئے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے بارے میں اس دن خوب خبردار ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بڑی طاقت ہے، اللہ جل جلالہ کا بڑا علم ہے حضرات، کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے کہ اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، حنان ہے، منان ہے۔ جب انسان معافی مانگتا ہے بہت خوش ہو کر اس کو معاف کرتے۔ ہاں، تو اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لیا جائے، بس آسان خلاصہ یہ ہے نا۔ اللہ جل جلالہ سب کو عمل کی توفیق۔